دہشت گردوں کو عبرتناک شکست دیں گے، میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس میں دو ٹوک پیغام، کہا پاکستان کے دشمن معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں، سیف سٹی منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ جماعت اسلامی نے ہڑتال کی تاریخ تبدیل کر دی، 22 کی بجائے اب 26 اپریل کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا ملتان میں غزہ یکجہتی مارچ سے خطاب، کہا کروڑوں مسلمان فلسطین اور حماس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ٹرمپ انتظامیہ کا افغان پناہ گزینوں کو امریکہ سے نکل جانے کا حکم، 7 دن میں ملک نہ چھوڑا تو ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ امریکی میگزین کا دعویٰ، افغانستان واپس جانا خودکشی کے مترادف ہے، افغان پناہ گزینوں کا موقف۔ افغان طالبان نے امریکی فوج کے چھوڑے گئے 5 لاکھ ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے یا اسمگل ہو گئے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور القاعدہ نے یہ ہتھیار بلیک مارکیٹ سے خریدے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف، امریکی انخلا کے وقت 10 لاکھ ہتھیار طالبان کے ہاتھ لگ گئے۔ افغان عبوری حکام نے سلامتی کونسل کمیٹی کے سامنے نصف ہتھیار غائب ہونے کا اعتراف کیا۔ امریکی ہتھیاروں سے متعلق عالمی خبریں ہمارے موقف کی تصدیق ہے، ہم نے ہر فورم پر آواز اٹھائی۔ عالمی برادری اور افغان حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا 30 اپریل کے بعد کوئی افغان باشندہ ویزے کے بغیر پاکستان میں نہیں رہ سکے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا سوات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 4 خوارج ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دیہی اور بنیادی مراکز صحت کی نجکاری کے خلاف لاہور میں احتجاج، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ واٹر کینن کا استعمال، 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ریاست طاقتور کے لیے نہیں، کمزور لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ خدمت کی نیت ہو تو حکومتوں کے پاس بہت وسائل ہوتے ہیں، خصوصی افراد کا ہاتھ تھام لیا جائے تو ترقی مزید راہیں کھلیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپیشل افراد کے لیے آلات اور ویل چیئر پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب، 1 مئی سے راشن کارڈ کے اجرا کا اعلان کیا، 12.5 لاکھ خاندانوں کو ہر 4 ماہ بعد 10,000 روپے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے کوئٹہ میں ملاقات، کچھی کینال سمیت ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال، بلوچستان کی ترقی کو مل کر یقینی بنانے کا عزم۔ سرفراز بگٹی نے کہا وفاق کا تعاون اہمیت کا حامل ہے، بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ بیڈ گورننس ہے، دہشت گردی پر جلد قابو پا لیں گے۔ احسن اقبال بولے ملک اس وقت ترقی کرے گا جب تمام صوبے ہم پلہ ہوں گے، معدنیات صوبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پوسٹل لائف انشورنس کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار، نیا بزنس پلان طلب کر لیا، مالیاتی مسائل کے حل کے لیے فنانس ڈپارٹمنٹ سے رابطے کا فیصلہ۔ عبدالعلیم خان نے کہا آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہونا قبول نہیں، سرکاری اداروں کو کرپشن اور نااہلی کی دیمک سے پاک کرنا ہوگا، واجب الادا کلیمز کا جلد سے جلد بندوبست کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا، جیل حکام کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ علیمہ خان کہتی ہیں جیل انتظامیہ چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کو بھی کچھ نہیں سمجھتی، اگر انصاف نہیں دے سکتے تو کرسیوں پر بیٹھے کیوں ہیں؟ پنجاب حکومت نے کسی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے سے نہیں روکا، ہفتہ وار فرمائشی گرفتاریاں اور فوٹو سیشن اڈیالہ جیل کے بجائے کہیں اور کر لیا کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید، کہا آپس کی لڑائیاں سڑکوں پر نہ لائیں، یہ ملاقاتیوں کی فہرست سے ایک دوسرے کا نام نکال کر ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ نئی نہریں نامنظور، حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کا پنڈال سج گیا، جلسے کی تیاریاں مکمل، قافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری، بلاول بھٹو زرداری جیالوں سے خطاب کریں گے۔ سکھر میں متنازع کناز کے خلاف وکلاء کا دھرنا، سندھ پنجاب شاہراہ بند، کشمور اور گڑی خیروں میں بھی نہروں کے خلاف احتجاج۔
नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तयाबी के इरसा सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। अदालत को 29 अप्रैल तक तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। यकीनी बनाए कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे, अदालत के रिमार्क्स। कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, शहरियों को डंपर्स के नीचे आता नहीं देख सकते। चंद लोगों ने तासुब की सियासत करनी चाहिए जो हमने नाकाम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा तालीमी निसाब 4 साल पीछे है, जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दील करना होगा। लाहौर में काले बादलों का राज, हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद में भी मौसम सुहाना, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोता गिरने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 20 अप्रैल से हीट वेव का खदशा। यमन पर अमरीकी तैयारों की बमबारी, जाबहक अफराद की तादाद 74 हो गई। 171 जख्मी। हुदैदा और रास ईसा बंदरगाहों पर तेल की तनसीबात को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका का ये यमन पर अब तक का सबसे ज्यादा खून रेज हमला है। हौसियों का तल अवीव पर जवाबी मिसाइल हमला, सायरन बज उठे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। खान यूनुस में बमबारी से एक ही खानदान के 13 अफराद शहीद। जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला। 24 घंटों में 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूक्रेन जंग में फरीकैन ने संजीदगी ना दिखाई तो अमन मुज़ाकरात छोड़ सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की धमकी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है लेकिन अमरीका के साथ राबितों में मुश्किलात दरपेश हैं। क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल, यूक्रेनी सदर का चीन पर रूस को हथियार फराहम करने का इल्जाम। ईरान का दिफाई ताकत का शानदार मुजाहिरा। आर्मी डे पर तेहरान में परेड का इनेकाद। मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर जदीद हथियारों की नुमाइश। नया जज्बा, नई उमंग। PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में पड़ेगा जोर का जोड़। दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स। किंग्स को जेम्स विंस, खुशदिल शाह और हसन अली से तवक्को। डेविड वार्नर पर भी बड़ी इनिंग्स उधार। ग्लैडिएटर्स की निगाहें सऊद शकील, रायली रोसो और आमिर पर मरकूज। 2 तरफा मुकाबलों में ग्लैडिएटर्स का पल्ला भारी। इस वक्त बाबर आजम को सपोर्ट करना खुद उनके हक में नहीं, बतौर सेलेक्टर आराम देने का मशवरा दिया था लेकिन फैसले में देर हो गए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा बाबर आजम को नया बॉल खेलने में मुश्किल पेश आ रही है, बेहतर यही है कि 4 नंबर पर बैटिंग करे। मुश्किल ट्रैक पर महारत का इम्तिहान। DI खान में डेरा जात ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। मुल्क भर से नामवर रेसर शरीक।